السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دران وڑائج، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر دل اور دماغ پر جادو کی وجہ سے بندش ہو تو اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جی دل اور دماغ پر جادو ہو جانا یا جادو کی وجہ سے مسائل بننا، یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کی وجہ سے بندش اصل میں ہمارے ہاں لفظ بنایا گیا ہے جس کو مشہور لفظ ہے، جس کو عموماً بند کر دیا گیا یا جکڑا بند کر دیا گیا کے معنوں میں آتا ہے، مطلب رزق کو یا کسی بھی چیز کو رکاوٹ ڈال دی گئی، ان معنوں میں آتا ہے۔ بہرحال آپ کا جو سوال کا مقصد ہے کہ یعنی جادو جنات کا دماغ اور دل پہ اثر ہو جانا یا دماغ دل کا بدل جانا، جکڑا اور نہ ہونا، کام نہ کرنا، یہ وہ نہ ہونا جس طرح نارمل انسان کا ہوتا ہے۔ ہاں تو اس طرح ہو سکتا ہے ایک جادو کی وجہ سے۔ یا یہ دیکھیں، یہ دل اور دماغ ایسی چیزیں ہیں، ایسا مین باڈی کا پارٹس ہے جو بدل جائے تو انسان کی پوری باڈی جو ہے وہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باڈی میں، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ایسا، وہ اگر صحیح رہتا ہے تو تمہاری ساری باڈی صحیح ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے نا تو تمہاری ساری باڈی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ دل الا وحی قلب، سن لو کیا ہے، وہ دل ہے۔ تو یعنی کہ ایک یہ چیز کو بدل دینے کے لیے، بدل دینے سے کتنے مسائل بن سکتے ہیں، کتنے معاملات بن سکتے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، جب انسان پر کوئی بھی قسم کا جادو ہوتا ہے نا تو وہ فیلنگ کو بدلا جاتا ہے۔ میرے آپ کے درمیان جو فیلنگ ہے، وہ جو ہمارا دوستانہ رویہ ہے، جو ہمارا ایک عزت کا رشتہ ہے، مجھے ہی وہ بدل کے دکھایا جائے، خیالات بدل جائیں گے، میرے خیالات دماغ میں وسوسے آئیں اور خیالات، دل جو ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے، تھاٹس جو ہیں وہ کنٹرول نہ ہوں، وہ بدلنے شروع ہو جائیں، بدگمانی آنا شروع ہو جائے، نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاملات بگڑنے ہیں، میرا آپ سے دوری ہونا شروع ہو جانی ہے، آہستہ آہستہ۔ خامد بیوی کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ایک جسم کا گیا ہے، ایک تو نہیں، ایک ہے۔ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جو کیسز آتے ہیں نا، میرج کاؤنسلنگ پر، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پرابلم یہاں پر آتی ہے، دل نہیں مل رہا یا ملایا ہی نہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے، اس پر الگ سے کسی دن بحث کریں گے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس لوٹ کے آتا ہوں کہ جادو ہے، دل پر دماغ پر بندش ہے، کچھ بھی ہے، معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ بندے کا مائنڈ ہی کام نہیں کر رہا، اگر تو بندہ خود اس چیز کو فیل کر رہا ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے، وہ اپنے آپ کو ایک تو سجدہ لمبا کرنا شروع کر دے اور فوکس کرے، نماز میں فوکس کرے کہ میں اللہ سے باتیں کیا کر رہا ہوں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، جو اثرات جادو جنات کے دل دماغ پر، یہ آپ کا فوکس نہیں بننے دیتے۔ آپ جائیں گے، کام کریں گے، آفس میں جائیں گے، کام پر فوکس نہیں ہو رہا، مائنڈ پر پریشر رہتا ہے، بغیر وجہ کے جو ہے وہ سوچیں ہیں، بغیر وجہ کے غم ہے، ٹینشنیں ہیں، بغیر وجہ کے ہیں۔ تو جو دل دماغ پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، شیطان بھی کر دیتا ہے، دل دماغ پر باندھ دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا صبح، شیطان اس کے گرے لگا دیتا ہے۔ کہاں پر؟ گدی میں، سر کے پیچھے۔ اب حدیث بتا رہی ہے کہ یہ سارا دن اس کا سر جکڑا رہتا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ سارا دن بوجھل فیل کرتا ہے،
حدیث بتا رہی ہے کہ یہ سارا دن جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں تنگی فیل کرنا، تو بھائی یہی ہے دل دماغ کا جادو. صحیح بات، یہی فیلنگ ہے نا. یا ایک چیز کا بدل جانا ہے مائنڈ کا، سوچ کا، وہ ہمارا سوچ پر جادو جو ہے وہ دماغ پر جادو ہے. دونوں ٹاپک موجود ہیں، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے اس پر جو ہے وہ ڈسکس کی ہے کہ کس طرح بدلتا ہے. ایک چیز کو بدل کے دکھانا جادو ہوتے ہی ہے. آپ کے بارے میں، مجھے میرے بارے میں آپ کو بدل کے دکھانا ہے، بدگمانی پیدا کرنی ہے. جادو جنات کا ہتھیار ہی ہے سب سے بڑا. اب اس کو کور کیسے کرنا ہے؟ لمبا سجدہ، فوکس کے ساتھ نماز، سب سے بہترین عمل یہ ہے. دوسرے نمبر پہ پڑھائی میں جو اس مسئلے کے لیے خود جو بندہ فیل کر رہا ہے، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. جی. اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ صبح و شام. جس کو خود فیل ہو رہا ہے میرے ساتھی، اس سے کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے اس کا جو خوف کا مسئلہ ہے، اس کا جو بے بسی کا مسئلہ ہے، بیزاری کا مسئلہ ہے، بے چینی کا مسئلہ ہے، دل نہ لگنے کا مسئلہ ہے، عجیب کیفیت ہے، پریشر ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. جی. اس میں اس کی ول پاور بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس کی جو روحانی قوت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ درود شریف کو ملا لیں. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ حفاظتی پڑھائی کرتا رہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے. درود شریف بھی 10 مرتبہ ڈیلی صبح شام پڑھ لے. یہ پڑھائی صبح شام، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح شام. اس سے اس کی روحانی قوت بڑھے گی. اس سے جو ہے وہ اس کی جو تھاٹس اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو اس کا مائنڈ چینج کر رہے ہیں، جو اس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس کو ڈائریکشن غلط دے رہے ہیں، وہ تھاٹس رک جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. خود پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. وہ کنٹرول. یہ یقین کریں، مریضوں کو میں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں ایسے لگتا ہے جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو انزائٹی کے مریض ہیں، ہم نے گولی کھا لی ہے. یہ پڑھنے کے بعد ہم پانی پیتے، پانی سے منہ دھوتے، ہمیں ایسے سکون ملتا ہے جیسے ہم نے کوئی ڈپریشن کی گولی کھا لی اور ہم ریلیکس ہو گئے. تو یہ جس کو جادو جنات کا اس قسم کا دماغ پر، دل پر بوجھ کا اور اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے، وہ یہ پڑھائی کرے، ساتھ میں حفاظتی پڑھائی ملا لے، یا اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انشاءاللہ پھر دیکھے اس کا اللہ کی رحمت سے کیسے معاملات بہتر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.